بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی وہاں سے نکلا تو میں دروازہ اندر سے بند کر کے چادر تان کر سو گیا۔ مجھے نیند نے بے بس کر رکھا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو سہ پہر کے 3 بج رہے تھے۔ ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت نکلا نہیں تھا۔ میں ہوٹل کے سجے سمرے غسل خانے میں جا کر خوب مل کر نہایا۔ پھر وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے لیے کھانا منگوا لیا۔ وہ لوگ ہر شے بہت مہنگی بیچتے تھے۔ میں نے دل میں کہا ٹھیک ہے بھائی لوگوں، اتار لو کھال ان لوگوں کی جو یہاں آتے ہیں۔ یہ بھی تو کسی کی کھال اتار کر ہی یہاں ٹھہرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مجھے اس شام ہر حال میں سربری بیگم سے ملنا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس کے جو آدمی سرحد پار سے آتے ہیں وہ بھی میرے بہت کام آ سکتے تھے۔ آپ بھی اس کمرے سے ساری چیزیں اٹیچی کیس میں بھر کر باہر لے جا چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر جھانک کر دیکھا، وہاں ہماری ایک بھی چیز باقی نہیں تھی۔ یہ عجیب سانحہ تھا کہ ہر چوتھے روز مجھے اور آبی کو اپنی ضرورت کی اشیاء نئی خریدنی پڑتی تھی، مگر وہ کسی نہ کسی طرح ہر بار غارت ہو جاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم پھر لنڈورے سے ہو جاتے تھے۔ اس وقت پھر میرا یہ حال تھا کہ میرے پاس ایک ٹوتھ برش تک باقی نہیں رہ گیا تھا۔ ایسی بے سر و سامانی کی زندگی کسی کی نہ ہوگی۔ ہم سے ہر شے آپ ہی آپ منہ موڑ لیتی تھی، جیسے ہم اس کے لائق ہی نہ تھے۔ آپ بھی ہوا کے ایک آوارہ جونکے کے پیچھے بھاگ نکلا تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ الماس کو کیسے اپنے قبضے کی بوتل میں بند کر سکے گا، اور وہ 50 لاکھ روپے کی تلاش میں چل نکلا تھا وہ پگلا۔ تب بات میرے ذہن میں آئی کہ عین ممکن ہے الماس نے اس سے کہا ہو کہ وہ حق مہر کے طور پر اپنی ساری زمین اس کے نام لکھوا دے۔ اس نے یہی مانگا ہوگا اپنی محبت کا معاوضہ۔ وہ اس سے کم پر سے بات کر ہی نہیں سکتی، اور آبی کو یوں اپنے شکنجے میں کس لیا۔ وہ اس کا لہو نچوڑ لینے پر آمادہ تھی۔ میں نے اس مسئلے پر بہت سوچا، بہت سر پٹخا، مگر اس کا کوئی حل مجھے نظر نہیں آیا۔ میں اس کو جانتا تھا، اس کے سر میں جو سودا سما جاتا تھا وہ اس کی کھوپڑی کھولے بغیر باہر نہیں نکلتا تھا۔ یہی اس کے سب سے بڑی خوبی تھی اور سب سے متفن خرابی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس الماس کے لیے اس نے میرا بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میں کس طوفان کی زد میں ہوں، اور میرے راستے میں کیسے کیسے مہیب غار منہ کھولے پڑے ہیں۔ وہ ایسے غار ہیں کہ میں اپنی منزل کی طرف اندھا دھند بھاگتے ہوئے کسی بھی طرح ان میں گر سکتا تھا، مگر آبی نے میری کسی بھی مشکل کا احساس نہیں کیا تھا، اور میں جو اسے کہتا کہ آبی یہ رات چھوڑ دے، یہ الماس تجھے لے ڈوبے گی، تو وہ یہی کہتا کہ جلانی تو میری ذرا سی خوشی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو جلتا ہے، حسد کرتا ہے۔ اور یہ تو وہ کہہ بھی گیا تھا، مگر میں نے وہ سب کچھ ہنسی میں اڑا دیا۔ میں اس پاگل سے کہتا بھی تو کیا کہتا۔ میں دیر تک ہوٹل کے اس کمرے میں کرسی پر بیٹھا صورتحال پر غور کرتا رہا۔ جب سوچ کے تانے بانے بہت طویل ہو گئے تو میرے ذہن پر دھند چھانے لگی۔ مجھے سربری بیگم کا خیال آیا۔ اس کے عقب میں کھڑی مسند آرا مجھے نظر آنے لگی۔ وہ دن یاد آیا جب بخاری کلینک میں اسے آخری بار دیکھا تھا۔ وہ بیمار تھی، مزمل تھی، افسردگی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور اسے منظور نہیں تھا کہ میں آہو کے خلاف اس کے سامنے کوئی بات کروں۔ وہ مکمل طور پر خود کو ان لوگوں کے حوالے کر چکی تھی جو اسے ریزہ ریزہ کر دینے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ ان کی چال کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے سربری بیگم پر بھی اعتماد کر رکھا تھا اور اپنے بہنوئی پر بھی، اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ اسے کس قسم کے پٹارے میں زیر دام میں پھانس چکے ہیں۔ اس سے ملنے کو میرا دل بار بار مچلتا تھا، مگر ہر بار آسیہ نے مجھے اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے مسائل اتنے گمبھیر اور اتنے محیب تھے کہ ان کے تدارک کے لیے میں پاگل ہوا جاتا تھا۔ اب جو نئی افتاد اس پر پڑی
پڑی تھی وہ سراسر میری دی ہوئی تھی۔ کبیر شاہ نے اگرچہ اس سونے کے لالچ میں ہی اسے پناہ دی تھی، وہ اس کی سرپرستی میں رہ کر ہسپتال سے صحت یاب ہو کر نکلی تھی، مگر وہ پھر کھو گئی تھی، اور اب وہ جس دھول میں گم ہوئی تھی وہ میرے ہی اعمال کی پیدا کردہ تھی، مگر میری بے بسی بھی تو دیدنی تھی۔ میں نے ہر قدم پر امرتسر میں کوشش کی تھی کہ میرے ہاتھوں کسی آدمی کا خون نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو بہت روکے رکھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں وہاں کسی کو گزند پہنچائے بغیر صحیح سالم ان کے جال سے نکل آیا تھا، مگر وہ جب سے اب تک میرے تعاقب میں لگے تھے، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اب مجھ سے اور کیا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میں ان کے منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا، کسی طرح بھی میں ان کا اعلی کار نہیں بن سکتا۔ ان کی ہولناک سازش میں شریک ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے ہم وطنوں پر میں کیسے ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ یہ سب کچھ ان کے علم میں تھا، اس کے باوجود وہ میرے تعاقب میں تھے اور چاہتے تھے کہ میں ان کے سامنے جا پہنچوں، ان پر اپنا آپ ظاہر کر دوں، اپنی شکست تسلیم کر کے ان کا حکم بے چوں چرا مان لوں۔ کیسے احمق تھے وہ لوگ، مگر نہیں، وہ احمق نہیں تھے۔ اب کی بار وہ مجھے میری اس گستاخی اور دیدہ دلیری کی سزا دینا چاہتے تھے، یہی ان کا منشا تھا۔ بھنڈاری مجھ سے انتقام لینا چاہتا تھا، بلبیر نے یہی لکھا تھا، اور اس نے اپنی دھمکی کو سچ کر دکھایا تھا۔ انہوں نے آسیہ کو بالآخر میرے وہاں پہنچنے سے پہلے اٹھوا لیا تھا، اور اب خدا ہی جانتا تھا کہ وہ حرمہ نصیب میری وہ بے بس مظلوم بہن کس حال میں ہوگی۔ میں نے بہت سوچا، ہوٹل کے اس سناٹے سے لبریز کمرے میں بیٹھ کر شام تک بہت سگریٹ پھونکے، زندگی کے سارے نشیب و فراز کو کھنگال ڈالا، مگر اپنے مسائل کا حل کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو میں نے چائے منگوا کر 2 پیالیاں حلق سے اتاری، اور پھر ہوٹل کا تمام حساب بے باک کر کے 8 بجے باہر نکل آیا۔ میں جب ٹیکسی میں بیٹھ کر آہو کے دروازے پر پہنچا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ میری پہلی ہی دستک پر کبرا نے دروازہ کھول دیا۔ استاد، مجھے معلوم تھا کہ تم ٹھیک 9 بجے یہاں پہنچ جاؤ گے، تجھے الہام ہوتا ہے، کیسے پتا چل جاتا ہے تجھے؟ میں نے اندر صحن میں پہنچ کر کہا۔ وہ ڈاکوؤں کا ٹائم تو مشہور بات ہے استاد، بکواس نہ کیا کر کبرا، میں شریف آدمی ہوں سالے، میرا لباس نہیں دیکھ رہا تو؟ اس میں تو تم بالکل سر چھوٹو رام لگتے ہو استاد۔ وہ پنجاب کا گورنر ہوا کرتا تھا، گورنر کے وزیر اعلیٰ تیرے ساتھ پڑھا کرتا تھا وہ کچی میں۔ نہیں یار، اس کی خالہ سے میرا وہ چل رہا تھا، کیا کہتے ہیں اسے، لو افیئر۔ ہاں، پر بیچ میں ان کا ہندوستان بن گیا اور وہ ہمارا عشق کٹ کے رہ گیا۔ اچھا، اتنی اونچی جگہ ہاتھ مارا تھا تم نے؟ ابے وہ تو تجھ سے 30 سال بڑی ہوگی، وہ دراصل بچوں کی شوقین تھی، اس لیے دور پھٹے مجھ تیرے ساتھ ہر مکالمہ غلط ہو جاتا ہے، تو فلم بھی تو غلط ہی بناتا ہے نا استاد۔ دیکھ، آج بیگم صاحبہ تیرے انتظار میں ہیں۔ کیا مطلب؟ ذرا بچ کے جانا، تیرے دشمن کی بیوی ہے، کہیں کسی چکر میں نہ ڈال دے وہ تجھے۔ میں ایک چوہا پکڑ دیتا ہوں، کوئی چیز کھانے سے پہلے اس کو چکھا لینا۔ نہیں یار، ایسا بھی اندھیر نہیں مچا ہے، بہرحال انہیں بتا کہ ہم آئے ہیں، جا چڑھ جا سیڑھی، اللہ کا نام لے کر رام بلی کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سیڑھی کا دروازہ کھول دیا۔ میں زینے پر احتیاط سے قدم دھرتا ہوا اوپر پہنچا تو ہلکی سی کھنکار پر سربری خانم لپک کر سامنے آ گئی۔ ارے آپ جیلانی صاحب، بس آپ ہی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ یہ کبرا کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ ایسے ہی ذرا خوش آمدید کہہ رہا تھا، پرانا مہربان ہے نا۔ ہاں، آپ کی بڑی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ اللہ، آج کتنے سج رہے ہیں آپ اس لباس میں، آپ کی مہربانی ہے خانم، ورنہ من آنم کے من دانم۔ وہ مجھے نشست گاہ میں پہنچا کر بولی، واقعی جھوٹ نہیں کہہ رہی، یہ آپ کے نظر لگ جانے کے دن ہیں، اور آپ کے تو شاید کلیجے میں اتر آنے کے دن ہیں۔ وہ جیپ سی گئی، اٹھی اور فریج میں سے میرے لیے برف میں لگی کوکا کولا کی بوتلیں نکال لائی۔ ان دنوں ہر جگہ مجھے اسی
इसी मशरूब से वास्ता पड़ता था। इसे बहरहाल मैंने पी लिया। इसका जायका कुछ ज्यादा ही गैर मानूस था। इसने मुझे ठहर ठहर कर 4 गिलास पिला दिए। आपके लिए वो आदमी नहीं आए, बॉर्डर पार वाले आदमी? नहीं जिलानी साहब, इनमें से तो आज कोई भी नहीं आया, मगर उनका कोई ठीक वक्त नहीं है, हो सकता है कि अभी आ जाएं। हाँ, मैं दरअसल इन्हीं के लिए आया हूँ। काम नहीं बताएंगे मुझे? क्या कहूँ खानम, मेरी जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। मुझे आसिया के लिए बहुत ख्वार होना पड़ रहा है। आखिर हुआ क्या है, अब कहाँ चली गई है वो? ये कहकर सरवरी सोफे पर बैठ गई। वो भी इस रात शीशा ओढ़कर बैठी थी। वो 4 गिलास कोका कोला पीने के बाद सरवरी मुझे बेहद हसीन नजर आने लगी थी। यारो, तुम्हारा गुनाहगार ये जलानी भी उन दिनों अजीब पागल था। फिसलता था तो केले के बेबुकद छिलके पर से फिसल जाता था, और जो कहीं रुकता था संभलता था, दामन बचाकर चलता था तो बड़ी से बड़ी फिसलन पर से भी सही सालम गुजर जाता था। मेरे जहन की हालत कुछ अजीबो गरीब होती जा रही थी। मैंने बेकमो कास्त उसे पागलों की तरह वो सारी बातें बता दी जिनको मैं आम हालात में शायद इसे कभी ना बताता। ये बात मुझ पर बहुत बाद में आया हुई कि कोका कोला की इन बोतलों में उसने व्हिस्की मिला रखी थी, जो इस बरक रक्सा ने मुझे बड़े करीने से ठहर ठहर कर पिला दी। असर इसका जाहिर होने लगा था। मेरी बातें सुनकर वो रोने लगी तो आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि मैंने जेब से डलों का दिया हुआ साफ सफेद रुमाल निकाला और इसके आंसू पोंछने लगा। मैं इसका वो गिरिया किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं कर रहा था। हाँ, मेरी ज़हनी और कल्बी कैफियत ऐसी रिकत अमेज हो गई थी कि मैं भी उसके साथ ही रोने लगा। अब मुझे वो सब कुछ याद आता है तो बेइख्तियार हंस देता हूँ। इस बदबख्त ने शायद बोतलों में चुगताई दौर के नुस्खों के मुताबिक थोड़ी भांग भी पिला दी थी। कोई 15-20 मिनट बाद इसने 3-3 गिलास और भर लिए, जिनको मैंने बड़े शौक से हलक में उंडेल लिया। 3 गिलास वो चढ़ा गई। वो बहुत खुश थी। मेरे लिए इसने ढेर सारे खानों का इंतजाम कर रखा था, जिसमें सबसे फरावां चीज कबाब थे। और मजे की बात यह है कि वो आधी रात तक मुझे कोका कोला भी उठ उठ कर पिलाती रही और कबाब भी खिलाती रही। उसने बिल आखिर मुझे शिकार कर लिया था। खुदा मेरे गुनाह माफ करे। मैं इस दलदल से बचते बचते भी 1000 कोशिश के बावजूद बे इरादा इसमें जा गिरा था। आपको शायद यकीन न आए यारो, मगर हकीकत यही है कि मैं सरवरी खानम के घर में काफिरस्तान के बोतलक की तरह 3 दिन बंद पड़ा रहा। वो मुझे होशो खुर्द के हल्के में आने नहीं देती थी। उसने मुझे कुछ ऐसे मशरूबात पर डाल दिया था कि उनके लिए मेरे दिल से, मेरी जुबान से हालमन मजीद की सदा उठी थी। इन मशरूबात की खुमार आगीन लज़्ज़त मुझे इतनी भा गई, इतनी मरगूब हो गई कि मैं भूल ही गया कि मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है, वो सरवरी कौन है और इसका मुकाम क्या है। मैं सब कुछ ही फरामोश कर बैठा। मेरी जिंदगी से वो 3 दिन निकाल दिए जाएं तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत ही नेक और पारसा आदमी हूँ, मगर सरवरी खानम का इरादा मेरे लिए बाग इरम का सांप बन गया था। 3 दिन गुजर गए, बड़े ही हैजान खेज और मुसरत आ गई दिन। इनका एक एक लम्हा मुझे अजीज हो गया था। मैं आलो अंजाम से बेखबर होकर सरवरी खानम के इशारों पर नाचता रहा, यूं जैसे मेरा अपना कोई इरादा ही नहीं है। वो चौथे दिन की सुबह थी कि अचानक सीढ़ियों के बंद दरवाजे पर बड़े जोर की दस्तक उभरी। हम दोनों हड़बड़ाकर उठ बैठे। ये कौन बदतमीज है? कुबरा है तो उसे शूट कर दो, मैंने मुतल्लिक़ल अनान हुक्मरान की तरह तकिए में सर देते हुए कहा। नहीं, ये कुबरा नहीं है जलानी, ये मेरा ख्याल है आहू है। आहू वो तुम्हारा शौहर, बुलाओ उस बेगैरत को। क्या समझा है वो अपने आप को? तुम उसकी बीवी हो ना सड़बड़ी खानम? मैं अपने हवासों में नहीं था। शराब मुझ पर अभी तक तारी थी। मुझसे रे का लफ्ज सही तौर से अदा नहीं हो रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यही कह रहा था। याद यूं है कि मेरे जहन का कोई ना कोई हिस्सा इस वक्त भी सही काम कर रहा था। दस्तक में अचानक शिद्दत पैदा हो गई। उसने जानबूझकर पानी का नल खोलकर अपने हाथ भगोए और फिर तौलिया हाथ में लेकर बोली, तुम उधर इस कमरे में चले
جاؤ, میں اسے سنبھالتی ہوں. دروازہ کھولو. سربری کیا کر رہی ہو اندر؟ آہو بہت تیش میں تھا. میں اسے منہ میں بے نقط سناتا ہوا اٹھا اور پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اسی طرف چل دیا جدھر دستک کی آواز آ رہی تھی. مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. سربری نے اچانک مجھے پیچھے کھینچا اور اپنی خوابگاہ کے عقبی کمرے میں لے گئی. بولی, اس کمرے کا پچھلا دروازہ کھول کر دوسری طرف نکل جاؤ. وہ مجھے ان 3 دنوں میں آپ سے تو کہنے لگی تھی. مجھے وہ پانی کا ایک جگ بھی دے گئی. بولی, یہ پانی پی کر منہ پر 2 چھینٹے بھی مار لو, تم ہوش میں نہیں ہو. یہ کہہ کر اس نے کمرے کا دروازہ دوسری طرف سے مقفل کر دیا. میں نے منہ پر 2 چھینٹے مارے. وہ یہی کہہ گئی تھی اور میں پچھلے 3 دن یہی کرتا آیا تھا جو وہ کہتی تھی. منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالنے سے اچانک مجھے گرد و پیش کی سنگینی کا احساس ہونے لگا تھا. وہ گھوپ اندھیرا کمرہ تھا جس میں ایک روشن دان لگا تھا اور اس کے نیچے ایک دروازہ تھا. اب مجھے نہ تو آہو کی آواز سنائی دے رہی تھی نہ سربری کی. میں نے پیچھے ہٹ کر دروازے کی دونوں چٹکنیاں کھول دی. دروازے کے دونوں کواڑ کھلنے لگے. عین اس وقت سربری کی خوابگاہ میں سے مجھے آہو کی غضبناک آواز سنائی دی. کہاں ہے وہ؟ میں کہتا ہوں کہاں چھپایا ہے تم نے جیلانی کو؟ بتاؤ. کون کہتا ہے کہ جیلانی یہاں ہے؟ کس نے بتایا ہے آپ کو؟ مجھے کبرا نے بتایا ہے. وہ کہتا ہے کہ جیلانی 3 دن سے تمہارے پاس ہے. بکواس کرتا ہے وہ, اس کا دماغ چل گیا ہے. بلاؤ اسے میرے سامنے. وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولتا؟ کیا ضرورت ہے اسے بہتان لگانے کی؟ مجھے سچ سچ بتا دے سربری, ورنہ اچھا نہ ہوگا. آہو نے دانت پیستے ہوئے کہا. میں کہتی ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے. بلاؤ اسے. اس کے سر پر قرآن رکھو. اگر وہ کہہ دے کہ جیلانی یہاں تھا تو جو چور کی سزا وہ میری. تم جھوٹ بولتی ہو. یہ اتنی ساری وہسکی ملی, کوکا کولا کی بوتلیں کیسے بکھر گئی ہیں؟ یہاں کون پیتا رہا ہے؟ آہو کی یہ بات سنتے ہی میں کمرے سے نکلا. راستہ مجھے معلوم تھا. میں دبے پاؤں عقبی سیڑھیاں اترا اور آہو کی اس بیٹھک کے دروازے پر جا پہنچا جہاں میں نے پہلے دن قیام کیا تھا. دروازہ اندر سے کھلا تھا. میں کواڑ کھول کر آگے بڑھا تو کبرا مجھے غسل خانہ صاف کرتا نظر آیا. میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر اندر بیٹھک کے دونوں دروازے تیزی سے بند کر دیے. کبرا مجھے حیرت بری نظروں سے دیکھ رہا تھا. میں نے جاتے ہی 2000 کے نوٹ اس کے سامنے بیسن پر رکھ دیے. یہ کیا ہے استاد؟ یہ تیرا انعام ہے کبرا. تو اوپر جا. آہو کے سامنے کہہ دے کہ تو نے تھوڑی دیر پہلے میرے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ ہے. وہ یہ تو 2000 ہے. آج تو حد کر دی ہے تم نے. پر یار میرے منہ سے ایسے ہی وہ بات نکل گئی. آہو تو بس پاگل ہی ہو گیا. پر خیر میں قسم کھا لوں گا یہ کون سی مشکل بات ہے. بس پھر جا, جلدی جا. میں ولنگٹن ہسپتال کے دروازے کے اندر تیرا انتظار کرتا ہوں. آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ جا. ٹھیک ہے, میں سودا لینے کے بہانے ابھی آتا ہوں. تو چل. یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر صحن میں نکلا تو مجھے آہو کی آواز سنائی دی. وہ بڑے دروازے کے قریب سیڑھی میں کھڑا تھا. اوے کبرا بدماش, ادھر آ. تو کیسے کہتا تھا کہ جیلانی ادھر آیا بیٹھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ بتا مجھے, دکھا مجھے. میں ایک لہجے کے لیے رک گیا. کبرا اول درجے کا عیار آدمی تھا اور وہ رشوت اس پر اثر کر چکی تھی. بڑی مسمی آواز میں بولا. میں نے بتایا تو تھا آہو صاحب کہ جیلانی یہاں آیا تھا. وہ آپ کی تلاش میں تھا. مجھے بھی مار دینے کی دھمکیاں دیتا تھا. تو یہ بکواس کر رہا تھا کہ وہ ادھر اوپر کی منزل پر سربری کے پاس ہے. وہ اوپر بھی گیا تھا آہو صاحب, پر بی بی جی تک وہ نہیں پہنچ سکا. انہوں نے سیڑھیوں کا دروازہ بند کر لیا تھا. صحن میں اس کی آواز سنتے ہی وہ سہم گئی تھی. کبرا کی یہ بات سنتے ہی آہو نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. سالے بدماش افیمی, کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ. میں تجھے قرآن اٹھواؤں گا. قسم کھا میرے سامنے. اٹھا لے گا قرآن؟ اٹھا لوں گا صاحب جی, میں سچ کہہ رہا ہوں. میں نے یہی بتایا تھا آپ کو. ٹھیک ہے چل اوپر, تم دونوں کو قرآن اٹھانا پڑے گا. میں یوں نہیں بخشوں گا. مجھے پہلے ہی شک تھا. یہ سربری بہت تعریفیں کرتی رہتی تھی اس ڈاکو کی. اب اسے گھر میں بلا لیتی ہے. وہ بہت تیش میں تھا اور یوں بول رہا تھا جیسے وہ اپنی بات پورے محلے کو سنا کر دم لے گا. میرے لیے اب وہاں مزید ٹھہرنا بیکار تھا. میں دبے پاؤں آہو کے عقبی لان میں نکلا اور اس کے مکان کا پچھلا چھوٹا سا دروازہ بے آواز کھول
کھول کر دوسری طرف نکل گیا۔ جب میں اس کے گھر سے کافی دور جا پہنچا تو اچانک یہ احساس انبساط کی اونچی اٹھتی لہر کی طرح میرے دل میں ابھرا کہ میں اپنے رذیل ترین دشمن کو پامال کر آیا ہوں۔ یہ بڑا ہی فرحت بخش احساس تھا۔ آہو کو میں بدترین چرکا لگا آیا تھا اور اس کی نوعیت اور سنگینی کا اسے بڑی حد تک اندازہ بھی ہو گیا تھا، اور یہ میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات تھی۔ میں اس کے سامنے ہو جاتا، اپنا آپ اس پر ظاہر کر دیتا تو وہ شاید تیش میں آ کر سربری کو اسی وقت جان سے مار دیتا یا کوئی ایسا ہی قدم اٹھا لیتا بس جس سے وہ ذلت کا داغ فوراً ہی اس کے دامن سے دھل جاتا۔ مگر اب صورتحال بالکل ہی مختلف تھی۔ میں اسے شک کی نوک میں برو آیا تھا جو زندگی بھر آہستہ آہستہ اسے موت کی طرف دھکیلتا رہے گا۔ وہ خواہش کے باوجود مر نہ سکے گا اور جینا تو اس کے لیے دوبر ہو ہی جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ سربری کے ہاں میں نے جو وقت گزارا تھا اس میں شراب کے خمار کے علاوہ میرے ارادے کو بھی بڑا دخل حاصل تھا۔ آدمی کمینگی پر اتر آئے تو کیا نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے ہسپتال کے احاطے میں رک کر کبرا سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھا ڈھلوں صاحب کی طرف چل دیا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میرے لیے انہوں نے سرحد پار کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میں چوگوٹ پہنچا تو معلوم ہوا کہ ڈھلوں صاحب حویلی میں موجود ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے اپنی نشست گاہ میں بلوا لیا۔ وہ اس وقت تنہا تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے بڑے اتفاق سے ملے۔ علیگ سلیگ کے بعد بولے، خان صاحب آپ کا یہاں سے چلا جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے وہ معاملہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ وہ ساوتری امرتسر ہی سے آئی تھی۔ اسے پرتاپ سنگھ نے خاص مقاصد کے لیے ہی میرے ہاں مالو کے ذریعے ملازم رکھوایا تھا۔ میں پاگل تھا جو مالو کی باتوں میں آ گیا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود میں نے پیر آباد کے رحمت علی کو گرفتار کروا دیا ہے اس الزام میں کہ وہ مجھے اس عورت کے ذریعے مروانا چاہتا تھا۔ مگر ثبوت کیا تھے آپ کے پاس؟ شہادتیں میرے ملازموں نے دی ہیں، پھر وہ میرے مہمان بھی گواہ ہیں۔ ڈاکٹر جہاں زیب بھی یہاں موجود تھا۔ ساوتری کے نزعی بیان کا گواہ میں نے انہیں بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تیر سے آپ دو شکار کر رہے ہیں۔ مگر پرتاپ سنگھ کو آپ سے کیا ضد ہے؟ اسے معلوم ہے کہ میں موجودہ حکمراں پارٹی کا خاص آدمی ہوں، مگر اس عورت نے یہاں آتے ہی آپ پر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا؟ ڈھلوں صاحب مسکرائے، بولے، معلوم یہ ہوا ہے کہ اسے 2 دن پہلے ہی یہ حکم ملا تھا کہ وہ مجھے اور غلام جلانی کو زندہ گرفتار کر کے امرتسر پہنچا دے۔ مجھ سے کیا ضد ہے انہیں؟ یہ تو آپ کو وہی بتا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ رہا، آپ کا پاسپورٹ آج شام کو ایک سرجن ڈاکٹر کو بلوا رہا ہوں، وہ آپ کے چہرے کی ہلکی سی مرمت کر دے گا، پھر کوئی فکر کی بات ہی نہیں رہے گی۔ کل آپ گاڑی میں بیٹھ کر امرتسر چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں جناب۔ مجھے تو ہر حال میں آسیہ تک پہنچنا ہے۔ اسے وہی اٹھا کر لے گئے ہیں مجھے ذلیل کرنے کو۔ خدا انہیں ذلیل کرے گا۔ وہ یہاں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی اس سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ڈھلوں صاحب نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پھر انہوں نے میری آنکھوں کی سرخی اور سوجن پر غور کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ آپ رات سو بھی نہیں سکے۔ بہتر ہے آپ آرام کر لیں، آپ سے اب شام کو ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر انہوں نے شفیع کو بلوایا اور اسے میرے آرام کا ہر خیال رکھنے کا حکم دے کر بولے، وہ کیا نام ہے اس کا، ادھر آ ذرا۔ یہ کہہ کر انہوں نے شفیع کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں۔ آؤ خان جی، میں آپ کے کمرے میں پہنچا دوں۔ کچھ ہی دیر بعد میں ڈھلوں صاحب کا فراہم کردہ ایک نیا جوڑا پہن کر بستر پر لیٹ گیا۔ مسلسل بے خوابی کی وجہ سے میری آنکھیں جل رہی تھیں، تھکن سے میرا بند دکھ رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں سو جاؤں، مگر جیسے ہی میں آنکھیں موندی میری پتلیوں پر مسند ارا اتر آئی۔ میں نے سربری بیگم سے بار بار اس کے بارے میں پوچھا تھا اور ہر بار اس نے مجھے یہی
یہی جواب دیا تھا کہ وہ اکبر کوٹ میں بہت مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے۔ میرے ایک سوال پر اس نے زہر خند کرتے ہوئے کہا تھا، مجھ سے تو اس نے کبھی آپ کا ذکر نہیں کیا ہے جیلانی صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ہر روز خواب میں اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ مرض اکثر لوگوں کو اس عمر میں ہو جاتا ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی فسد کھلوائے۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ میں شرمندہ سا ہو کر اس کا منہ تکتا رہ گیا۔ وہ چند لمحوں تک مجھے بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر بولی، ہم اس کی منگنی کرنے کی سوچ رہے ہیں سخی احمد سکھیرے سے، اور شاید اس کی نومبر دسمبر میں شادی کر دیں۔ یہ کون صاحب ہیں یہ سخی احمد سکھیرا؟ یہ منڈی بہاؤالدین کے ذمہ دار ہیں اور وکالت کرتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکیں گی سربری خانم، اس آدمی کی زندگی کو کیوں مختصر کر رہی ہیں آپ؟ کیا مطلب یہ کہ میں مسند آرا کو اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے وہ آپ کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی اور آپ اسے اپنانا چاہتے ہیں۔ وہ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ عورت جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ اس نے کٹھن سے کٹھن مرحلے پر بھی مجھ سے کسی معاملے میں غلط بیانی نہیں کی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ کہنے کے لیے میرے پاس رہ ہی کیا گیا تھا؟ سربری خانم کی باتوں پر اعتبار مجھے کرنا ہی پڑا، کیونکہ مسند آرا کا رویہ بھی ابھی تک میرے ذہن میں تازہ زخم کی طرح محفوظ تھا۔ اس کی سرد مہری نے مجھے بجھا ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اب تک اس کی طرف جانے سے گریزاں رہا تھا، ورنہ وہ زیادہ دور تو نہیں تھی، اس تک جا پہنچنا کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ بس بیچ میں اس کا وہ بے مہر انداز حائل ہو گیا تھا۔ میں کتنی ہی دیر تک بستر میں لیٹا مسند آرا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے لیے میرے دل میں بڑے طوفان اٹھتے تھے۔ بارہا راتوں کو آپ میری نیند ٹوٹ جاتی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے میرے رخساروں پر اپنا نرم و گداز ہاتھ پھیر کر مجھے جگا دیا ہے۔ ایسے میں مسند آرا کی وہ تصویر جو میرے خوابوں میں رنگ بھرا کرتی تھی، عجیب سی مرئی صورت میں مجھے اپنی طرف بڑھتی نظر آتی، مگر جب میں ہاتھ بڑھاتا اس کو اپنے لمس کی راہ سے دل میں اتارنے کے لیے بستر سے اٹھنے لگتا تو وہ تصویر اچانک غائب ہو جاتی۔ میرے ساتھ ایک عرصے سے یہی ہوتا آیا تھا۔ ڈلوں صاحب کے اس مہمان خانے میں اس روز بڑی دیر تک میں مسند آرا کے خیالوں سے الجھتا رہا۔ افسوس مجھے یہ تھا کہ میں ابھی تک اسے اپنی اس ذہنی اور قلبی کیفیت سے آگاہ نہیں کر سکا تھا، اور یہ میری بڑی غلطی تھی۔ میں اس کی سوتے جاگتے پرستش تو کرتا تھا، مگر اس کو احساس تک نہ دلا سکا کہ میں اسے کس نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں نے دل سے کہا، نادان، ایک ذرا صبر کے، ہجر کے دن تھوڑے ہیں۔ میں آسیہ کو امرتسر سے واپس لے آؤں، پھر میں تیری ساری باتیں مان لوں گا۔ وہ میری تعمیلوں کا موسم ہوگا اور تیرے فرمانوں کا دور۔ پھر مسند آرا کے وجود سے میں تیرا دامن ضرور بھر دوں گا پگلے کے۔ پھر مجھے اور کرنا ہی کیا ہے سوائے تیری خاطرداری کے۔ مسند آرا کے خیالوں میں کھو کر میں آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں جا گرا۔ جب میری آنکھ کھلی تو سورج شام کی دہلیز پر سر رکھ چکا تھا۔ میں تولیہ لے کر غسل خانے میں جا گھسا۔ موسم کی تپش بڑھتی جا رہی تھی اور اسی حساب سے میری ذہنی اذیت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ آسیہ کے پیچھے بھاگ کر میں تھکتا جا رہا تھا، وہ سراب بنتی جا رہی تھی۔ میرا حال اس بد نصیب ایسا ہو رہا تھا جو اپنے ناگفتنی زخموں سے نڈال ہو کر بیٹھا ٹہنی ہلاتا رہتا ہے۔ اس کے سوا میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ دل کی حالت کبھی تو ایسی ہو جاتی تھی جیسے اسے پنکھے لگ گئے ہوں۔ مسلسل نارسائی نے مجھے ہر طرف سے مایوس کر دیا تھا۔ اب تو آسیہ میری نگاہوں میں تھی۔ اسے جیل خانے سے نکال لینے کے بعد میں مسلسل اس کے بارے میں باخبر رہتا تھا، مگر اس کبیر شاہ نے درمیان میں افراتفری مچا دی تھی۔ اب میں آسیہ کے سراغ سے بھی محروم ہو چکا تھا اور اب یہ حال ہوتا جا رہا تھا کہ مصیبتوں نے میرے دروازے کی مٹی لے ڈالی تھی۔ مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میرے نصیب کی درگاہ بڑا بلیدان مانگتی تھی۔ شاید میں اپنی جان دے کر ہی راضی کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری خام پارا تقدیر دو قسمی ہے، وہ مجھے کبھی سیدھی راہ نہیں چلنے دے گی، مگر مجھے کسی نہ کسی طرح تو اس
तैरगी के बेकरां जाल को काटना ही था। गुस्ल खाने से मैं नहाकर निकला तो बदन में ताजगी महसूस करने के बजाय मेरा इज़्ज़िलाल कुछ और बढ़ गया था। मैंने किसी मुलाजिम को बुलाने के लिए घंटी बजाई तो चंद ही लम्हों बाद शफी मेरे पास आ पहुंचा। क्या हुक्म है खान जी? डलो साहब इधर ही आ रहे हैं। आप बहुत देर तक सोते रहे, चाय का वक्त भी निकल गया। मुझे प्यास लगी है शफी, किसी के हाथ ठंडा पानी भेज दे और डलो साहब से कह मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है खान जी, मैं अभी किसी को भिजवाता हूँ शरबत देकर। ये कहकर वो वापस चला गया। कोई 10 मिनट बाद डलो साहब वहाँ आ गए। उनके साथ एक और आदमी भी था। उसने हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफ केस उठा रखा था। ले आशिम साहब, मैं डॉक्टर अफजल को ले आया हूँ, ये आपका हुलिया तब्दील कर देंगे। मैंने दोनों से मुसाफा किया तो डॉक्टर बोला अब ज्यादा खूबसूरत बनना पसंद करेंगे कि ज्यादा बदसूरत? आपका मतलब है कि मैं पहले ही बदसूरत हूँ? डॉक्टर हंस दिया, बोला नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है आशिम साहब, बल्कि डलो साहब ने जिस जरूरत का जिक्र किया है उसके मुताबिक तो मैं आपको ऐसी सूरत दे दूंगा जिससे आपको कोई पहचान न सके। आपको नुमाया नजर नहीं आना चाहिए। हाँ, ये बेहतर रहेगा। डलो साहब ने मुझे गौर से देखते हुए कहा। इतने में उनका एक मुलाजिम हमारे लिए शीशे के खूबसूरत जग में शरबत ले आया। मैंने 3 गिलास बार बार कर हलक से नीचे उतार लिए। मेरी प्यास किसी तरह बुझती ही नहीं थी। डॉक्टर अफजल अपने काम को अच्छी तरह समझता था। इसने सबसे पहले मेरे सर के बाल मोड़ दिए, फिर उसने ऊपर के मेरे जबड़े के अंदर मसूड़ों के बराबर हमवार करके एक नरम मुलायम और सफेद मगर ठोस हड्डी ऐसी आधा बालचित लंबी ऐसी पट्टी सी दांतों के साथ तार से बांध दी कि मेरा दायां जबड़ा बहुत उभरा उभरा सा नजर आने लगा। इसका एक नतीजा ये भी निकला कि मेरा ऊपर का होंठ भी बड़ी हद तक ऊपर उठ गया। यही अमल उसने निचले जबड़े पर भी दोहराया। जब मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो मैं परेशान हो गया। मेरी शक्ल वाकई बदल चुकी थी और चेहरे का दायां हिस्सा बाएं हिस्से के मुकाबले में सूजा हुआ था और बहुत ही बदनुमा नजर आता था। वो अमल ऐसा था कि मुझे कतन कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था। वहां तक तो खैर गनीमत था, मगर इस बदबख्त ने एक कदम और आगे बढ़ाया और मेरा निचला होंठ दवा से सुन करके इसने अंदर की तरफ एक टांका इस तरह लगा दिया कि मेरे होंठ पर सलवट सी पड़ गई। ऐसी सलवट जिसमें से मेरे निचले दांत साफ नजर आने लगे थे। ये ज्यादती है डॉक्टर, मेरे दोनों होंठ आपस में नहीं मिल रहे हैं और मुझे बात करने में दिक्कत महसूस होती है। मैंने एहतजाज किया, आप जल्द ही इसके आदी हो जाएंगे आशिम साहब, ये बहुत जरूरी है। आपका हुलिया इसी तरह बदल सकता है, अब आपको कोई भी पहचान नहीं सकता है। डॉक्टर ने मुझे बड़े गौर से देखते हुए कहा, मैं वाकई बिल्कुल बदल चुका था और मेरी गुफ्तगू का अंदाज भी वो नहीं रहा था। ये बड़ा ही मकरू अमल था जिसमें से इन लोगों ने मुझे गुजार दिया था और मैं इस पर कतन खुश नहीं था। डॉक्टर बोला, आप बाएं हाथ के दांतों से काम लेंगे, दाएं तरफ नवाला कभी मत डालें। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, मगर है ये सरासर ज्यादती। क्यों डलो साहब? वो हंस रहे थे, बोले आपका चेहरा और दहशतनाक हो गया है। हाशिम साहब जरा सीधे खड़े हो जाएं, डॉक्टर साहब आपका फोटो लेंगे। उनकी ये बात सुनकर डॉक्टर ने ब्रीफकेस से कैमरा निकालकर मेरी 3 तस्वीरें उतारी। बोला, अब मुझे इजाजत दें डलो साहब, कल शाम तक इनके कागजात मुकम्मल करके मैं आपको भिजवा दूंगा। इनका नाम क्या होगा पासपोर्ट पर? नाम इन्हें हिंदी ज्यादा नहीं आती, पश्तो लबो लहजा भी ये इख्तियार नहीं कर सकते, वरना मैंने सोचा था कि इनका नाम अब्दुल्ला खान ओडकजई रख दें। मेरी माने तो इनका नाम बरियाम सिंह रख दें। सार मुंडे सिख भी तो होते हैं आजकल, ये पगड़ी बांधकर और कुछ कड़ा कृपान लेकर बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल बरियाम सिंह नजर आएंगे। इनके सर पर पगड़ी बांध कर भी 2 फोटो उतारता हूँ। ये कहकर उसने डलो साहब की पगड़ी खोलकर मेरे सर पर बांधी और मेरी 3 तस्वीरें उसने और उतार ली। डलो साहब बोले, नाम के बारे में अब यही तय रहा कि हम इन्हें बरियाम सिंह बना देंगे। कल शाम तक कागज यहाँ पहुँचा दें, बेफिक्र रहें, मुझे अपना फर्ज याद है। ये कहकर डॉक्टर अफजल इसी वक्त मुझसे मुसाफा करके डलो साहब के हमरा हवेली से बाहर निकल गया। मैंने एक बार फिर आईने में अपनी सूरत देखी। डॉक्टर ने मुझे जलील कर दिया था, मैं बड़ी हद तक बदसूरत बन चुका था। मेरा निचला होंठ कुछ इस तरह टांके की वजह से टेढ़ा
ہو گیا تھا کہ مجھے اپنا وہ روپ کسی بھی طرح پسند نہیں تھا، مگر اس کے باوجود مجھے اپنے اس نئے چہرے سے سمجھوتا کرنا پڑ رہا تھا کہ اس کے سوا کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔